للحاکم کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، مستدرک حدیث پاک کی معروف کتابوں میں سے، اور اس کی کتاب یعنی کتاب باب کے معنوں میں ہوتا ہے حدیث کی کتب میں، کتاب معرفت الصحابہ رضی اللہ تعالی عنہم الجزء الاول، اس کا پہلا حصہ کتاب معرفت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اس کے پہلے حصے میں یہ حدیث پاک ہے، اور اس حدیث پاک کا نمبر جو ہے 4469 اور ایک نمبرنگ کے مطابق 4468 بھی ہے۔ اب یہ حدیث پاک سبحان اللہ حبیب بن ابی حبیب جو ہے وہ اس کو روایت کرتے ہیں، قال شہدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کہتے ہیں کہ ایک روز، صحابی رسول کہتے ہیں کہ ایک روز میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر تھا، حضور کی پاک بارگاہ میں موجود تھا، شہدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی بارگاہ بے کس پناہ میں حاضر تھا، قال لحسان بن ثابت، حضور علیہ السلام نے حضرت حسان بن ثابت کو یہ سوال کیا اور یہ پوچھا، کیا پوچھا؟ قلت فی ابی بکر شیء، سبحان اللہ، حضور نے پوچھا حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، پوچھا کیا؟ ارشاد فرمایا اے حسان، کیا آپ نے میرے ابو بکر کی شان میں بھی کوئی کلام لکھا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا قربان جائیے حضور علیہ السلام کے انداز کے، کہ آپ کو پتہ ہے کہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ نبوی کے شاعر تھے، اور ایسے زبردست اور اعلیٰ پائے کے شاعر تھے کہ وہ حضور علیہ السلام کا حضور کے دشمنوں سے نعتیں لکھ لکھ کر حضور کا دفاع کیا کرتے تھے۔ اگر کوئی عرب میں سے حضور علیہ السلام کی معذلہ توہین کرتا کلام لکھ کر، جو کہ وہ کیا کرتے تھے، تو اس کے جواب میں حضرت حسان بن ثابت کو بعض مواقع پر حضور علیہ السلام نے خود مقرر فرمایا کہ فلاں شخص نے میری توہین کی ہے، اس کا جواب حسان تم دو گے، اور پھر اس ناموس رسالت کے دفاع کے لیے میرے آقا نے حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بعض اوقات اپنے ممبر پر مسجد نبوی شریف میں کھڑا بھی فرمایا، اور فرمایا میرے ممبر پر کھڑے ہو کے تو لوگوں کی اس شر سے میرا دفاع کرو، میرا ڈیفینڈ کرو، سبحان اللہ۔ اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جب تک حسان میری نعت پڑھتا رہتا ہے، یعنی میری شان و ناموس کا دفاع کرتا رہتا ہے، اتنی دیر جبریل امین اس کی مدد فرماتا رہتا ہے۔ وہ حسان بن ثابت ہیں۔ حضور علیہ السلام سے پوچھتے ہیں قلت فی ابی بکر شیء، کہ اے حسان کیا تو نے ابو بکر کی شان میں بھی کوئی کلام لکھا ہے؟ قال نعم، سبحان اللہ۔ حضرت حسان کہتے ہیں جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور میں نے آپ کے جو یہ صحابی ہیں، میں نے ان کی شان میں بھی کلام لکھا ہے۔ قل، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر لکھا ہے تو سناؤ نا پھر ذرا، حتی اسمع، حتیٰ کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ کلام جو تم نے لکھا ہے وہ مجھے سناؤ، میں سننا چاہتا ہوں۔ اس سے کیا چیز واضح ہوئی کہ حضور علیہ السلام کے صحابہ کرام اور حضور علیہ السلام کے اہل بیت اطہار، ان کی شان میں کلام لکھنا، ان کی شان میں عظمت میں کلام لکھنے، ان کی شان کو بیان کرنا، ان کی شان کا اظہار کرنا، حضور علیہ السلام کو یہ بات بڑی پسند ہے۔ پوچھا، باقاعدہ پوچھا کہ کیا تو نے ابو بکر کی شان میں بھی کوئی کلام لکھا ہے؟ حضرت حسان عرض کرتے جی یا رسول اللہ میں نے لکھا ہے۔ فرمایا اچھا اگر لکھا ہے تو سناؤ، ہم اس کو سننا چاہتے ہیں۔ سبحان اللہ، یعنی حضور علیہ السلام کے صحابہ اور اہل بیت اطہار کی عظمت کو کوئی تحریری صورت میں، نثر کی صورت میں لکھے یا نظم کی صورت میں لکھے،
یا بیان ہی کرے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے صحابہ اور اہل بیت کی شانوں کا سننا حضور کو پسند ہے، ان میں تان کرنا حضور کو پسند نہیں ہے۔ ذہن نشین کر لیجئے، یہ موضوع نہیں ہے، پھر کسی موقع پر انشاءاللہ یہ بھی عرض کریں گے، چونکہ ابھی میں اسپیسیفک اس بات کے اوپر رہنا چاہتا ہوں۔ ان کو تان کرنا یہ حضور کو پسند نہیں ہے، ان کی شان و عظمت کا بیان ہو یہ حضور کو پسند ہے۔ فرمایا اے حسان سناؤ تم نے میرے ابو بکر کی شان میں کیا لکھا ہے؟ قال قلت، حسان کہتے ہیں میں نے یہ حضور پاک کی بارگاہ میں عرض کیا۔ یہ دو اشعار ہیں جو حضرت حسان نے حضور پاک کی بارگاہ میں عرض کیے اور حضور علیہ السلام نے ان کو سنا۔ سنیے ذرا، انہوں نے عرض کیا وَثَانِيَ اثْنَيْنِ فِي الْغَارِ الْمُنِيفِ وَقَدْ طَافَ الْعَدُوُّ بِهِ إِذْ صَعَدَ الْجَبَلَ وَكَانَ حِبَّ رَسُولِ اللَّهِ قَدْ عَلِمُوا مِنَ الْخَلَائِقِ لَمْ يَعْدِلْ بِهِ بَدَلًا۔ سبحان اللہ، یہ اشعار حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھے۔ ان کا مفہوم کیا ہے میں وہ بھی آپ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں۔ وَثَانِيَ اثْنَيْنِ فِي الْغَارِ الْمُنِيفِ وَقَدْ، حضرت حسان عرض کرتے ہیں حضور میں نے جناب ابو بکر کی شان میں یہ لکھا ہے کہ آپ دو میں سے دوسرے تھے اس بابرکت غار میں، سبحان اللہ، یعنی غار ثور میں۔ طاف العدو به اذ صعد الجبل، کہ جب دشمن نے اس پہاڑ کے ارد گرد چکر لگایا جب وہ پہاڑ کے اوپر چڑھا، پھر کیا ہوا؟ وَكَانَ حِبَّ رَسُولِ اللَّهِ قَدْ عَلِمُوا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ترجمہ سنیں گے تو تڑپ جائیں گے آپ۔ مِنَ الْخَلَائِقِ لَمْ يَعْدِلْ بِهِ رَجُلًا، حضرت حسان عرض کرتے حضور کی پاک بارگاہ میں حضور کہ لوگوں کو اس بات کا علم تھا، کس بات کا؟ کہ ابو بکر جو ہیں کان حب رسول اللہ قد علموا، لوگ یہ جانتے تھے کہ ابو بکر اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کے محبوب ہیں۔ سبحان اللہ، ابو بکر اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کے محبوب ہیں۔ من الخلائق لم یعدل به رجلا، اور لوگوں کو اس بات کا علم تھا، کس بات کا؟ کہ حضور ساری مخلوق میں کسی کو بھی ابو بکر کے ہم پلہ اور ان کے برابر نہیں سمجھتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ حضرت حسان بن ثابت حضور کی پاک بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں کہ حضور لوگوں کو اس بات کا علم تھا کہ حضور علیہ السلام کی نگاہ مبارک میں ابو بکر صدیق کا ہم پلہ اور کوئی نہیں ہے، ان کے مقام و مرتبہ کا اور کوئی بندہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں نہیں ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ پھر کیا ہوا؟ جب حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کلام حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیا تو پھر کیا ہوا کہ حضور علیہ السلام نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اس پر ناراضگی کا اظہار فرمایا؟ نہیں۔ پہلی بات اس میں سمجھنے والی یہ ہے کہ حضرت حسان یہ جو کلام لکھ رہے ہیں وَكَانَ حِبَّ رَسُولِ اللَّهِ قَدْ عَلِمُوا مِنَ الْخَلَائِقِ لَمْ يَعْدِلْ بِهِ رَجُلًا، کہ سارے لوگ اس بات کو جاننے والے تھے کہ ابو بکر اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کے محبوب ہیں، اور حضور علیہ السلام ساری مخلوق میں کسی کو بھی آپ کے ہم پلہ اور آپ کے برابر نہیں سمجھتے۔ جب یہ کلام حضرت حسان نے لکھا تو ایک منٹ کے لیے رک کے سوچئے تو صحیح، حضرت حسان نے یہ کلام کیسے لکھ لیا کہ حضور کی نگاہ میں حضرت ابو بکر جیسا اور کوئی بھی نہیں ہے؟ ایسے ہی لکھ لیا کہ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ السلام کو جو حضرت ابو بکر صدیق سے محبت تھی اس نے حضرت حسان کا یہ مائنڈ بنا دیا، اور یہ مائنڈ صحابہ کا عقیدہ کہلایا کہ صحابہ حضور علیہ السلام کی حیات ظاہری میں بھی اس بات کا اقرار کرتے تھے۔ اب آگے جا کے سنیں گے، حیات ظاہری میں بھی اس بات کو جانتے تھے، یعنی وہ کئی سال کی آبزرویشن تھی نا، کئی سال کا مشاہدہ تھا
کئی سال کا ان کا وہ ایک آبزرویشن تھی کہ حضور علیہ السلام کی پاک بارگاہ میں جو مقام و مرتبہ جناب صدیق کا کسی کا نہیں. اسی لیے تو وہ سوچ، وہ فکر، وہ آبزرویشن، وہ مشاہدہ ان کی شاعری میں ڈھلا. یہ دیکھیے نا، شعر جب لکھ رہے ہوتے ہیں تو کسی شاعر سے پوچھئے کہ یہ لکھے کیسے جاتے ہیں. بھائی انہوں نے جو شعر لکھا تو اس کے پیچھے کیا تھا؟ اس کے پیچھے وہ ساری آبزرویشنز تھیں، ان کے مشاہدات تھے کہ آقا دو جہاں کی پاک بارگاہ میں جو مرتبہ ان شخصیت کا ہے اور کسی کا نہیں. اس لیے تو وہ سارے مشاہدات اشعار کے الفاظ کے اندر تبدیل ہوئے. پھر قربان جائیے ان اشعار کی قسمت. بھئی حضرت حسان شاعر تھے، کلام تو بڑا لکھتے ہوں گے یقیناً، لیکن ان اشعار کی کیا قسمت تھی کہ ان کو حضور علیہ السلام نے خود سنا، اور سنا بھی کس طرح؟ خود ارشاد فرما کے بھئی حسان کیا تو نے میرے ابو بکر کی شان میں بھی کوئی کلام لکھا ہے؟ اور جب وہ کلام لکھا ہوا لے کر آئے تو حضرت حسان نے کمال کر دیا، عرض کی حضور لوگ جانتے تھے کہ اللہ کے رسول کو ابو بکر بڑے محبوب ہیں، اور حضور ساری مخلوق میں من الخلائق کی ابو بکر سے بڑھ کر اور کسی کو ان کا ہم پلہ نہیں سمجھتے. حضور علیہ السلام نے یہ کلام سنا تو کیا ہوا؟ فتبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ حدیث پاک سن کے اور یہ الفاظ سن کے تو دل کو کھلکھلانا چاہیے، دل میں ایک وجد آنا چاہیے، اور ایک خوشی کی کیفیت مومن کے اوپر طاری ہونی چاہیے کہ حضور نے جب یہ کلام سنا کہ حضرت حسان یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت ابو بکر جیسا حضور کسی کو نہیں سمجھتے، اور ان کا ہم پلہ اور ان کا برابر کسی کو نہیں سمجھتے، تو حضور فتبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور یہ کلام سن کے تو مسکرا پڑے. حضور نے خوشی کا اظہار فرمایا کہ میرا حسان جو کہہ رہا ہے وہ سچ کہہ رہا ہے. سبحان اللہ. سو اگر کسی شخص کے پاس اس اجماع امت سے ہٹ کر کوئی دلائل ہوں تو وہ اس طرح کی کوئی دلیل بھی کہیں سے لے کر آئے کہ جو حضور علیہ السلام کے سامنے، آخر آپ کے کم و بیش 1.25 لاکھ صحابہ کرام تھے، کم و بیش، تو ان میں سے کسی کی شان میں اس طرح قصیدہ حضور کی پاک بارگاہ میں پیش کیا گیا ہو اور اس کا مضمون بھی یہ ہو کہ حضور ان جیسا اور کسی کو نہیں سمجھتے، اور پھر اس پر حضور نے مسکراہٹ کا اظہار فرمایا ہو یا حالی خاموش ہی رہے ہوں، تو پھر وہ حدیث اس حدیث کے لیول پر جا کے آئے گی، پھر اس کو پڑھا جائے گا، پھر اس کو پرکھا جائے گا، پھر اس کو تولا جائے گا، پھر اس کی کوئی تعویل کی جائے گی. یہ کتنا بلند رتبہ ہے حضور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ.